بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بات اس منزل تک پہنچ چکی ہے کہ اب مسلمانوں کو ایک ایسا ظاہری مرکز مل گیا ہے کہ جس سے پہلے مرحلے میں پورے عرب کو اور اس کے بعد پوری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور اس مدینہ شہر کو جس کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن اللہ کے رسول کی آمد کے بعد اب یہ مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر کہلا رہا ہے، اس بات کی بھی ایک دلیل بننا ہے کہ اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے حکومت قائم بھی کی جا سکتی ہے، چلائی بھی جا سکتی ہے اور اسے کامیاب بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام کتابی مذہب نہیں ہے، خیالی مذہب نہیں ہے، اور عیسائیت کی طرح سے، لیکن وہ عیسائیت کے جسے عیسائی پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ وہ دین نہیں کہ جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ کامل تھا۔ وہ عیسائیت کے جسے پیش کیا جاتا ہے، اس کی طرح سے اسلام فقط عبادت خانے تک محدود نہیں ہے کہ مسجد میں ہو تو مسلمان اور مسجد سے باہر نکلے تو یہ جملہ کہہ دو کہ جی سیاست میں تو اسلام کا خیال نہیں رکھا جا سکتا، یا کاروباری معاملات میں تو اسلام کی پابندی نہیں ہو سکتی، یا دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں تو ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کریں تو اور زیادہ ہم کو دبایا جائے گا اور ہم شکست کھا جائیں گے۔ مدینے میں پیغمبر اسلام ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اسلام کے اعتبار سے فقط مسجد ہی نہیں بلکہ دنیا کے ذرے ذرے اور چپے چپے پر اسلامی حکومت قائم بھی ہو سکتی ہے، اور وہ حکومت ترقی کرتی چلی جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ انسان خلوص دل کے ساتھ یہ ارادہ کر لے کہ اپنے ذاتی فائدے اور ذاتی مصلحتیں ایک طرف رکھ کے ہر مقام پر صرف یہ دیکھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ ابتدا میں یقیناً مخالفتیں ہوں گی، جیسا کہ مدینے کی اسلامی ریاست کو 3 بڑے خطرات پہلے دن ہی سے لاحق ہو گئے تھے۔ ایک طرف وہ کفار مکہ جو ویسے ہی تڑپ رہے ہیں، جل رہے ہیں کہ ہمارے دشمن آخر ہمارے ہاتھ سے بچ کے کیسے نکلے۔ دوسری طرف مدینے کے وہ منافقین کہ جن کو رسول کے آنے سے پہلے حکومت ملنے والی تھی، اور رسول کے آنے سے ان کی حکومت کا خیال ایک خواب بن کے رہ گیا۔ اور تیسرے مدینے کے وہ عیسائی اور یہودی، خصوصاً یہودی کہ جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا رسول بجائے اس کے کہ ہم میں سے ظاہر ہوتا، اللہ نے اسے عربوں میں پیدا کر دیا ہے، چنانچہ ان کو ویسے ہی مخالفت ہے۔ پہلے ہی مرحلے میں یہ 3 بڑی مخالفتیں ہیں جن کا مدینے میں اسلامی حکومت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ان 3 مخالفتوں کے باوجود پیغمبر اسلام نے کسی مرحلے پر بھی کسی لمحے میں اسلام کے کسی حکم کو کسی کا دل خوش کرنے کے لیے نہ چھپایا، نہ پس پشت ڈالا۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کا فریضہ یہ دیکھنا نہیں ہوتا کہ دنیا کی سیاست کیا کہہ رہی ہے، دنیا کے حالات کیا کہہ رہے ہیں، کون سے حکم اسلامی پر عمل کرنا اس وقت اپنی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے نقصان دہ ہے۔ جی نہیں، یہ چیزیں تو ذہن میں رکھی ہی نہیں جاتی ہیں۔ اسلام کا اگر حکم ہے تو چاہے ظاہری طور پر نقصان بھی ہو، اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات ایک اور اعتبار سے اسی مسئلے کو واضح کر رہی ہیں۔ یہ سورہ نجم کی ابتدائی 4 آیتیں ہیں، اور ان میں قرآن پیغمبر اسلام کے ایک ایسے عمل کا تذکرہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے مدینے کے مسلمانوں میں سے ایک گروہ پیغمبر کا مخالف بن گیا تھا، مگر پیغمبر نے اس گروہ کی مخالفت کے ڈر سے حکم اسلامی کو بدلا نہیں، حقائق کو چھپایا نہیں۔ قرآن کی سورہ نجم میں ارشاد ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے، اے لوگو یہ جو تم رسول کے بارے میں گمان کر رہے ہو کہ گمراہ ہو گئے ہیں اور حق کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، تو یہ تمہارا غلط خیال ہے۔ ہمارا رسول جو بھی کہتا ہے وہ اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ یہ وحی الہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا رسول ایک ایک قول و فعل کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یعنی مدینے کے اندر پیغمبر اسلام کا کوئی ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ آواز بلند ہونے لگی
کہ پیغمبر اسلام گمراہ ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، پیغمبر اسلام نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر ضمنی طور پر میں ایک بات بتا دوں، یہ سورہ نجم ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کی ابتدا میں ان 4 آیتوں میں مدینے کے مسلمانوں کے ایک اعتراض کو پیش کیا گیا ہے۔ ان 4 آیتوں کے فوراً بعد اسی سورہ نجم میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور معراج کے واقعے کے بعد معراج سے بھی 5 سال پہلے کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔ یعنی ایک انداز سے یہ سورہ والنجم ماضی کی طرف سفر ہے کہ شروع کی آیتوں میں مدینے کا تذکرہ ہے، اس کے بعد کی آیتوں میں معراج کا تذکرہ ہے، اس کے بعد کی آیتوں میں قرآن کا یہ سورہ مکے والوں کے بتوں کی مذمت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے یہ مکے والے کس کو پوجتے ہیں؟ لات کو، عزا کو اور منات کو، کہ جو ان میں تیسرا اور آخری ہے۔ زیادہ تر تفاسیر میں یہ واقعہ نہیں ملتا، لیکن بعض مورخین اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اس لیے ہم صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ بات بیان کر رہے ہیں، ورنہ کسی بھی ذی شعور کا ذہن اسے تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مکے میں سورہ والنجم کی انہی آیات کی تلاوت کر رہے تھے تو بے اختیار شیطان نے پیغمبر اسلام کی زبان پہ قابو پایا، اور 2 جملے شیطان نے رسول کی زبان پہ اپنی طرف سے جاری کروا دیے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر کی زبان معاذ اللہ شیطان کے قابو میں چلی گئی، اور قرآن کی ان 2 آیتوں کے بعد 2 آیتیں شیطان کی طرف سے پیغمبر کی زبان پہ آ گئیں کہ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا، اور کیا ان میں تیسرے منات کو دیکھا؟ اب اس کے بعد شیطان نے پیغمبر کی زبان پہ اس واقعے کو جاری کر دیا کہ یہ تینوں بہت بڑے بڑے خدا ہیں، اور انسان کو ان تینوں کی شفاعت کی امید کرنا چاہیے۔ یہ 2 جملے بقول چند مورخین کے پیغمبر کی زبان پہ جاری ہو گئے، لیکن اب جدید دور کے علماء کو اس روایت کو ٹھیک کرنے میں بڑی پریشانی پیش آئی، چنانچہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دھوکہ ہو گیا ہے، اور جب پیغمبر یہ سورہ پڑھ رہے تھے تو کفار مکہ میں سے کسی نے پیغمبر کی آواز جیسی آواز بنا کے یہ 2 آیتیں اپنی طرف سے شامل کر دیں، اور اس قسم کے بہت سارے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اصل روایتیں جو ہیں ان میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو خیر، سورہ والنجم کی ترتیب ایک اعتبار سے الٹی ترتیب ہے کہ سورہ کے آخر میں مکے کا تذکرہ ہے، سورہ کے درمیان میں معراج کا تذکرہ ہے، سورہ کی ابتدا میں مدینے کا تذکرہ ہے کہ پیغمبر اسلام پر اعتراض ہونے لگا کہ معاذ اللہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، معاذ اللہ یہ بہک گئے ہیں، اور قرآن کو صفائی پیش کرنا پڑی کہ ہرگز نہیں، یہ رسول نہ گمراہ ہوا نہ بہکا، یہ جو کچھ کر رہا ہے وہی کے اشارے سے کر رہا ہے۔ تو یہ کس واقعے کی بنیاد پہ قرآن کو کہنا پڑا؟ مدینہ شہر کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور ابتدائی پہلے سال میں مسلسل 2 ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے ان مسلمانوں کو کہ جن کے سینوں میں نفاق تھا یہ کہنے کا موقع ملا کہ معاذ اللہ یہ جو کچھ اسلام بنایا جا رہا ہے یہ فقط اپنے گھرانے کی حکومت قائم کرنے کے لیے ہے۔ وہ جو مدینے کی ریاست کے 61 سال کے بعد دربار میں بیٹھ کے یزید نے کہا تھا کہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ایک ڈھونگ رچایا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، وہ 61 سال کے بعد یزید کی زبان پہ جملہ آیا تو تاریخوں میں ہے کہ نہیں، مدینے کے پہلے سال میں یہی بات بعض لوگوں کی زبانوں پہ آ گئی تھی، تبھی قرآن کو اپنے رسول کی صفائی پیش کرنا پڑی، اور مسلسل 2 واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ جو گزشتہ ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام مواخات کا سلسلہ قائم کر رہے ہیں، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے 45 صحابیوں کو 45 صحابیوں کا بھائی بنایا، اور پوری احتیاط کی کہ ایک مہاجر ہو اور ایک انصار ہو۔ لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کی باری آئی تو علی کو یہ کہہ کے اپنا بھائی بنایا کہ اے علی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کتنی ہی مرتبہ مسلمانوں کے رشتے جوڑے جائیں، علی کا سوائے رسول کے اور کسی سے رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جب پہلی مرتبہ یہ حدیث لوگوں نے سنی تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق تھا بہت زیادہ تل ملائے،
اور پھر چند ہی ہفتوں کے بعد ایک اور حکم پیغمبر اسلام کی زبان پہ حکم خدا کی حیثیت سے آیا، مگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول اپنے دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ویڈیو کا اختتام کہ مسجد نبوی بن چکی ہے، اور چونکہ وسائل محدود تھے، پیسے زیادہ نہیں تھے، چنانچہ مسجد نبوی کو پیغمبر اسلام نے اس احتیاط کے ساتھ بنایا کہ مسجد نبوی کی جو 3 دیواریں ہیں، چوتھی طرف سے تو مسجد کھلی ہے، 3 دیواریں جو ہیں وہ بھی پیغمبر نے مسجد کی نیت سے نہیں بنائیں، بلکہ لوگوں کو مکانات کے پلاٹ دے دیے اور ان سے کہا کہ 2 طرف تم اپنے مکان بنا لو، تو تمہارے مکان کی جو پچھلی دیوار ہوگی وہی مسجد کی بھی دیوار بنتی چلی جائے گی۔ اس طرح سے مسلمانوں کو رہنے میں بھی آسانی ہوگی اور مسجد کی دیوار بنانے کا خرچہ بھی بچ جائے گا۔ اور تیسری طرف پیغمبر نے اپنے لیے رکھی تھی، اپنا حجرہ بنایا، علی کا حجرہ بنایا۔ اپنے حجرے کے ایک طرف حضرت علی کا حجرہ ہے، دوسری طرف اپنی ازواج کا حجرہ بنایا۔ ایک طرف پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں رکھی، 2 طرف کی دیواریں باقی عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ جس وقت یہ دیواریں بن گئیں تو پیغمبر اسلام نے اپنے اور حضرت علی کے حجرے میں سے مسجد میں براہ راست آنے کا ایک دروازہ قائم کر دیا، اس طرح کہ دروازہ کھولیں اور آپ مسجد کے اندر آ جائیں۔ یہ 2 حجرے تو پیغمبر اسلام نے خود اپنے حکم سے بنوائے تھے، باقی جو حجرے بنائے جانے لگے تو لوگوں نے پیغمبر کی دیکھا دیکھی اپنے تمام مکانات میں ایک دروازہ جو اصل دروازہ تھا وہ تو باہر کی طرف رکھا جہاں گلی تھی، اور دوسرا دروازہ پچھلی دیوار میں مسجد میں پہنچنے کے لیے بنا دیا۔ تو اب تمام مسلمانوں کے جو مسجد کے 3 طرف رہ رہے ہیں، مکانات اور حجروں کے دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں۔ لوگوں کو آسانی بھی بہت ہو رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ مسجد اللہ کا گھر نظر نہیں آ رہی، وہ روحانیت کا ماحول اس میں پیدا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کسی کے بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی انسان دوسرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے سامنے والے سے، تو بجائے اس کے کہ سڑک سے گھوم کے آئے، مسجد کے اندر سے اپنے دروازے سے دوسرے دروازے میں چلا گیا۔ مسجد نبوی کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ عین اس موقع پہ جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے حکم جاری کیا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے حجرے مسجد النبوی کی سمت کھلنے والے دروازے رکھتے ہیں، ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، لیکن فقط آپ کے حجرے میں یہ دروازہ رہے گا اور علی کے حجرے میں یہ دروازہ رہے گا، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے وہ اللہ علی کو بھی عطا کر رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے حلال کی جا رہی ہے وہ علی کے لیے بھی حلال کی جا رہی ہے۔ بس اس حکم کا آنا تھا کہ پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی میں اعلان کر دیا۔ اچھا، ابھی تک اس اعلان میں پیغمبر نے یہ نہیں بتایا کہ کن کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، بلکہ صرف اتنا کہا کہ جس کے گھر کا کوئی بھی دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اس دروازے کو بند کرا دیا جائے۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر روشن دان بھی کسی نے بنا رکھا ہے تو اسے بھی بند کر دیا جائے۔ سارے دروازے بند ہونے لگے، روشن دان بند ہونے لگے۔ ابھی تک کسی کو اعتراض نہیں ہوا، لیکن جب لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر کے آئے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول کے حجرے کا دروازہ اسی طرح ہے۔ خیر، اس پر بھی لوگوں نے صبر کیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ علی کے حجرے کا دروازہ بھی مسجد نبوی کی جانب کھل رہا ہے تو اب ایک مرتبہ منافقین کو موقع ملا۔ کہا کہ یہ پیغمبر کو ہو کیا گیا ہے؟ مکے کے اندر پیغمبر خاموش تھے، حکومت کیا ملی کہ اپنے خاندان کو نوازنا شروع کر دیا ہے؟ معاذ اللہ، اپنے بھائیوں کو باقی مسلمانوں پہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ علی کی محبت میں تو رسول بہک گئے، یہ علی کی محبت میں تو رسول گمراہ ہو گئے۔ اور روایت یہ ہے کہ سارے منافقین نہیں تھے، منافقین تو بغض علی میں یہ جملے کہہ رہے تھے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہو گئی ہے۔ چنانچہ جناب حمزہ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔ پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں اسلام لانے کے بعد سے لے کر مدینہ آنے تک ظاہری طور پر پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے محافظ رہے ہیں، لیکن آج جو یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس آئے۔ روایت یہ ہے کہ کہا کچھ نہیں، لیکن دل میں ایک ملال سا تھا
ایک غم سا تھا کہ علی جو میرا بھتیجا ہے ہر اعتبار سے رشتے میں بھی اور عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا ہے، یہ پیغمبر نے جو میرے ساتھی ہیں، جناب حمزہ اور رسول خدا دونوں کی ولادت ایک ہی سال ہوئی ہے، بچپن اور جوانی ایک ساتھ گزری ہے، جو میرے ساتھی بھی ہیں اور جن کی میں نے اتنی خدمت کی ہے، میرے دروازے کو کیوں بند کیا گیا ہے؟ جناب حمزہ کا دروازہ بند ہونا بھی اس بات کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ خاندان بنی ہاشم کو نوازا نہیں جا رہا۔ جس وقت جناب حمزہ ذرا غمگین صورت اور غمگین دل کے ساتھ پیغمبر کے پاس پہنچے تو پیغمبر اسلام کو تو پتہ چل گیا کہ میرے چچا کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے چچا حمزہ، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے دل میں ملال نہ آئے، یہ میں نے اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے کچھ نہیں کیا، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ حکم الہی سے ہوا ہے۔ جس دروازے کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی کو بند کیا گیا ہے، اور جس کے لیے خاص حکم آیا کہ اس دروازے کو کھلا رکھا جائے فقط اسی دروازے کو میں نے کھلا رکھا ہے۔ جناب حمزہ نے جیسے ہی یہ سنا بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے حکم پہ راضی ہوں۔ لیکن جو منافقین تھے وہ تو راضی نہ ہوئے، ان کو تو ایک پروپیگنڈے کا بہانہ ملا کہ یہ اپنے بھائی کو نوازا جا رہا ہے۔ تب سورہ نجم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور ان آیتوں کے آنے کے بعد منافقین ذرا محتاط ہو گئے اور ڈرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ اب اگر ہم اتنا کھلم کھلا پروپیگنڈا کرنے لگیں تو قرآن آگے بڑھ کر ہمارا نام نہ لے دے۔ یہ پروردگار عالم کی ایک انتہائی مصلحت کہ پہلے ہی سال اس انداز کی آیتیں آ گئیں کہ ایک خوف پیدا ہو گیا منافقین میں، جس کی وجہ سے اس کے بعد مسلسل حضرت علی کو فضیلتیں ملتی رہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ منافقین کو کافی ڈھکے چھپے انداز میں کام کرنا پڑا، لیکن ابتدا میں تو بالکل کھلم کھلا پیغمبر پر بہکنے کا الزام لگا دیا گیا، گمراہ ہونے کا الزام لگا دیا گیا۔ اسی دوران ایک چھوٹا سا واقعہ اور پیش آیا جس نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کے اختیارات کتنے محدود ہیں۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ مسجد نبوی بن گئی، مواخات کا عقد ہو گیا، لوگ اپنے اپنے حجروں میں منتقل ہو گئے، باقی سارے حجرے بن گئے۔ اس دوران حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا تذکرہ مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں، جو کہ پیغمبر اسلام کو مدینے لانے والوں میں اور پیغمبر کے آنے سے پہلے مدینے والوں کی نماز جماعت قائم کرنے میں ان کا حصہ سب سے بڑا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا انتقال بالکل ابتدائی زمانے میں ہو گیا تھا۔ جناب اسد کو ان 12 نقیبوں میں پیغمبر اسلام نے شامل کیا تھا جو مکے سے 12 آدمی بھیجے گئے تھے۔ جناب اسد کو ان 12 نقیبوں میں پیغمبر نے شامل کیا تھا جو مکے سے 12 آدمی بھیجے گئے تھے مدینے والوں میں۔ ہر قبیلے کا ایک نقیب جس کا کام تھا اپنے قبیلے میں اسلام پھیلانا اور اپنے قبیلے والوں کے مذہبی مسائل کو حل کرنا۔ اسد ابن زرارہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کا جو قبیلہ ہے بنو نجار، یہ وہی قبیلہ ہے جہاں پیغمبر اسلام آ کے اترے تھے، جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، جس قبیلے میں پیغمبر کے پردادا جناب ہاشم نے جناب سلمہ سے شادی کی تھی۔ یہ بنو نجار قبیلہ، اس کے نقیب تھے جناب اسد۔ یہ لوگ آئے پیغمبر کے پاس، اللہ کے رسول، ہمارے لیے اسد کی موت ایک طرف بہت بڑا صدمہ ہے، اور ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہمارے نقیب کا انتقال ہو گیا ہے، اب اسد کی جگہ کسی اور کو ہمارا نقیب بنا دیجئے۔ پیغمبر اسلام مسکرائے اور کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ تمہارا تعلق میری ننیال سے ہے، تم میرے رشتہ دار ہو، اس لیے اب میں تمہارا نقیب بنتا ہوں۔ خاندان بنو نجار کو یقین نہ آیا، ان کے لیے تو گویا یہ عید کا دن ہو گیا کہ پیغمبر نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز اور مرتبہ بخشا ہے کہ باقی ہر قبیلے میں ایک ایک نقیب رکھا، اور ہمارے قبیلے کے لیے خود پیغمبر اسلام نقیب بن گئے۔ مگر اس ایک واقعے نے ہمیں بتا دیا، ہم نے یہ دیکھا کہ بنی نجار نے آ کر پیغمبر سے یہ درخواست تو کی کہ ہمارا نقیب بنائیے، مگر یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے آپس میں یہ میٹنگ کر لی ہو کہ پیغمبر اسلام اس وقت اتنے بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے جانے کا کیا فائدہ؟
ہم لوگ آپس ہی میں مشورہ کر کے کسی کو اپنا نقیب بنا لیں اور بعد میں پیغمبر اسلام سے اجازت لے لیں۔ نہیں، ان کو پتہ تھا کہ جب ایک مسلمان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اب کسی معاملے میں مسلمان کا اختیار نہیں چلتا۔ ایک چھوٹے سے قبیلے کا نقیب بھی خود قبیلے کو بنانے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام سے پوچھنا پڑے گا۔ بہرحال مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ جناب اسد ابن زرارہ کا واقعہ پیش آیا اور پیغمبر اسلام نے بنو نجار کی نقابت کو سنبھال لیا۔ اس دوران مدینے کے اندر جو باقی لوگ رہ گئے تھے، جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ شہر مدینہ میں جو یہودی ہیں، جب تک کہ ان کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، ہر وقت دو خطرے رہیں گے۔ ایک طرف مکے والوں کے حملے کا خطرہ، دوسری طرف شہر میں رہنے والوں کے حملے کا خطرہ۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے سیاست نبویہ سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے ان یہودیوں کے مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ اچھا، یہودیوں کی دو قسمیں تھیں۔ ایک تو یہودی وہ تھے کہ جو مدینے کے اندر رہتے تھے اور جو مدینے کے پرانے باشندے تھے۔ 10-12 چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ اوس و خزرج سے ان کے تعلقات تھے۔ یہ تو انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ان سے ایک معاہدہ کیا جس کا نام ہے میثاق مدینہ، اور جس میں یہ طے پایا کہ یہ یہودی ہر اعتبار سے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان کو مذہب قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے مذہب میں آزاد ہیں، لیکن کیونکہ وہ رہتے مدینے کے پرانے باشندوں کے ساتھ ہیں، اس لیے مدینے پہ کوئی بھی حملہ کرے گا وہ برابر اس سے جنگ کریں گے اور مسلمانوں کی حمایت کریں گے، اور ان کے تمام جھگڑے آئندہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے کریں گے۔ لیکن یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے ایسے تھے، یہ وہی 3 بڑے قبیلے ہیں کہ جو شروع میں مدینے میں آئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ اوس و خزرج نے ان کو شکست دے کے مدینے سے نکال دیا تھا، کیونکہ ان کا نام بار بار آئے گا، اس لیے ان کا نام دہرانا ضروری ہے۔ ایک قبیلے کا نام ہے بنو قریظہ، ایک کا نام ہے بنو نذیر، ایک کا نام ہے بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے ہیں جو مدینے سے باہر رہتے ہیں، جن کا سلسلہ خیبر تک چلا گیا ہے۔ تو یہودیوں کے 2 گروہ، ایک مدینے میں رہنے والے، ان سے تو پیغمبر اسلام نے ایک چھوٹا معاہدہ کر لیا کہ ان کے تمام وسائل، ہتھیار اور افراد سب پیغمبر اسلام کے لیے ہیں۔ جب بھی مدینے پہ کوئی حملہ ہوگا وہ برابر کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جو 3 بڑے قبیلے ہیں، جن کی باقاعدہ اپنی زمینیں ہیں، جن کے باقاعدہ اپنے محلات ہیں، وہ لوگ مدینے سے باہر رہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ابھی ان سے کچھ نہیں کہا، مگر انہوں نے خود آپس میں ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا کہ ہمیں چل کے دیکھنا تو چاہیے کہ یہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ ہے کون، ذرا جا کے اس کی سچائی کا اندازہ کیا جائے۔ چنانچہ تینوں قبیلوں سے ایک ایک نمائندہ چلا۔ قبیلہ بنو قریظہ سے کعب بن اسد آئے، قبیلہ بنو نذیر سے حی ابن اخطب اور ان کے چھوٹے بھائی ابو یاسر آئے، اور قبیلہ بنو قینقاع سے مخیرق نام کے ایک شخص آئے۔ ان تینوں نے اپنا ایک وفد بنایا اور تینوں پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے۔ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بھی ہیں اور مذہبی پیشوا بھی، تینوں صاحبان علم ہیں، خصوصاً بنو نذیر کے سردار حی ابن اخطب، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں تورات کے۔ یہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے ایک چھوٹا سا وفد لے کے، اور کہا کہ اے شخص، ہم نے سنا ہے کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بتا کہ تو ہے کون، تیرا پیغام کیا ہے، اپنے پیغام سے ہم کو آگاہ کرا۔ پیغمبر اسلام نے ان کو یاد دلایا ابو الحیبان ایک یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اپنے زمانے کا مانا ہوا عالم، وہ شام میں رہتا تھا۔ پیغمبر اسلام کے آنے سے تقریباً 50-60 سال پہلے وہ شام کو چھوڑ کے مدینے آ کے رہنے لگا، اور اتنا مقدس، اتنا پرہیزگار اور ایسا تورات اور زبور کا حافظ کہ جب کبھی یہودیوں کو مدینے میں قحط پڑتا، بارش نہیں ہوتی، فصلیں جلنے لگتیں، پانی کی ضرورت ہوتی، تو یہودی جن کے پاس ویسے ہی بہت بڑے عالم تھے، جب بالکل تھک جاتے دعائیں کرتے کرتے
تو آخر میں ابو الحیبان کے پاس آتے تھے اور آ کر کہا کرتے تھے کہ اب آخری بس آپ کا سہارا ہمارے پاس ہے، ہماری دعائیں تو بیکار ہو گئیں، آپ چل کے ہمارے حق میں دعا کریں کہ خدا بارش برسائے۔ اور اس کا خاص طریقہ تھا جو کہتا تھا کہ میں کبھی بھی تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا جب تک کہ پہلے تم اپنے مال میں سے صدقہ نہیں نکالو گے۔ یہودی اتنے کنجوس ہوتے تھے اور ہوتے ہیں، وہ معلوم ہے ہر ایک کو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ دینا پڑے گا۔ اس نے عادت ڈلوائی مدینے کے یہودیوں کو صدقہ دینے کی۔ مجبوراً جان جا رہی ہے تو مال کس کام آئے گا؟ جب وہ صدقہ دیتے ہیں تو یہ شہر سے باہر جاتا ہے اور ایک شرط لگاتا ہے کہ میں اکیلا جاؤں گا، کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ شہر سے باہر ویرانے میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور کیونکہ یہ صحیح یہودی تھا اس لیے جب بھی اس نے دعا مانگی فوراً بادل آئے اور بارش ہونے لگی۔ اس کا تقدس، تقوی اور یہ معجزہ کہ جب بھی یہ دعا مانگے گا بارش ضرور ہوگی۔ سارے یہودی، بلکہ یہودی تو یہودی، اس وقت کے بت پرست مدینے والے بھی اس کے قائل ہو گئے تھے۔ جب اس کا آخری وقت آیا تھا تو اس نے ایک عجیب وصیت کی تھی اپنے تمام یہودی ساتھیوں کو۔ اب پیغمبر اسلام وہ جملے دہرا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ تم آ کر مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیا پیغام لے کے آیا ہوں اور میں کون ہوں، تو کیا تم بھول گئے اپنے اس یہودی عالم کے جملے جو شام کو چھوڑ کر مدینے میں رہنے آیا تھا، اور جب اس کا وقت آخر آیا تو اس نے اپنے بستر مرگ پر تم میں سے ہر ایک کو بلوایا، اور کیا تم بھول گئے اس نے کیا کہا تھا؟ اس کے جملے یاد کرو۔ کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا تم لوگوں کو مخاطب کر کے کہ اے میرے ساتھیو، یہ مت سمجھو کہ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کے پیسے کمانے یہاں آیا ہوں یا یہاں کی سہولتوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اس کے جملے سنو۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں سے زیادہ شام میں زرخیزی ہے، درہم و دینار وہاں، شراب کی سرزمین ہے شام، عیش و آرام وہاں ہے۔ میں ان سب کو چھوڑ کر یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کا آخری رسول مکے سے ظاہر ہوگا اور آخر میں ہجرت کر کے اس شہر میں آئے گا۔ میری تمنا یہ تھی کہ مجھے اس کا زمانہ مل جاتا، لیکن خدا میری اس تمنا کو اپنی مصلحت سے پورا نہیں کر رہا، تو بس میں تم سے کہتا جا رہا ہوں کہ جب وہ رسول آئے گا جس کی محبت مجھے شراب اور درہم و دینار کی زمین سے نکال کے اس ریگستان میں لے کے آئی ہے، جب وہ رسول آئے تو قطعاً اس کو نہ جھٹلانا نہ تخفیف کرنا، اور یاد رکھو اس رسول کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ خچر پہ سوار ہو کے آئے گا، وہ کھردرا اور پرانا لباس پہنے ہوئے ہوگا، وہ سوکھی روٹیاں کھائے گا، اس کی آنکھیں سرخی مائل ہوں گی، اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ تلوار اپنے کندھے پہ رکھ کے آئے گا، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ ایک طرف تو اتنا سخت ہوگا، سخت ان معنوں میں کہ حکم خدا کے لیے مقابلہ کرنے والا، ایک طرف اتنا سخت ہوگا کہ تلوار کندھے پہ رکھ کے آئے گا، مگر دوسری طرف انتہائی خوش مزاج ہوگا، ہنسنے اور ہنسانے والا ہوگا، اور اس کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک گھوڑوں کے پیر پہنچ سکتے ہیں، جہاں تک سواریاں جا سکتی ہیں وہاں تک اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو یاد رکھو وہ یہودی عالم ابو الحیبان اپنے تمام قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو جو اس کو جھٹلائے گا وہ دنیا میں بھی نقصان میں رہے گا اور آخرت میں بھی۔ تو پیغمبر نے کہا بھول گئے اپنے اس یہودی عالم کی یہ بات جو فقط میری محبت میں اپنی قوم اور وطن کو چھوڑ کر یہاں آیا اور یہیں دفن ہوا ہے۔ حی ابن اخطب جو اس وفد میں سب سے بڑا عالم تھا آگے بڑھا اور کہا کہ اے شخص تیری بات تو ٹھیک ہے، ہمارے اس روحانی پیشوا نے وقت آخر یہ کہا تھا، لیکن ابھی ہم پر یہ معاملہ واضح نہیں ہوا ہے کہ کیا تو وہی شخص ہے جس کی پیشین گوئی کی گئی ہے یا کوئی اور ہے۔ بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تیری مدد کرنا چاہتے ہیں نہ تیرے دشمنوں کی، نہ ہم تیرے دشمنوں کا ساتھ دیں گے نہ تیرے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائیں گے، ہم بالکل لا تعلق رہنا چاہتے ہیں، اور ہماری تم سے یہ درخواست ہے کہ تم بھی نہ ہم پر کوئی ظلم کرو نہ ہم پر کوئی حملہ کرو نہ لشکر بھیجو، ہم تمہارا ساتھ بھی نہیں دیں گے
تمہارے دشمنوں کا بھی نہیں دیں گے۔ تم بھی ایسا ہی کرو جب تک کہ یہ معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تم نے اس معاہدے کو بعد میں توڑ دیا اور ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیا تو پھر؟ کہا پھر تمہیں اختیار ہے ہمارے مردوں کو قتل کر دینا، ہماری عورتوں کو کنیز اور بچوں کو غلام بنا لینا، ہمارا تمام مال تم پر مباح ہوگا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں یہ جملے ہیں کہ اگر کوئی قوم وعدہ کر کے وعدے سے پھر جائے تو یہ اس کی سزا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے ابتدائی زمانے ہی میں ان سے واضح کروا لیا کہ میں اپنی طرف سے تم سے کچھ نہیں کہتا، لیکن تم جو کہہ رہے ہو اگر تم نے خود اپنے وعدے کو پورا نہ کیا تو کیا سزا؟ کہا کہ پھر ہم خوشی کے ساتھ تیار ہیں کہ ہمارے مردوں کو قتل کر دینا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لینا، ہمارا مال سارا تمہارا ہوگا اور تم پر مباح ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے اس معاہدے کو لکھوا لیا۔ تو ایک معاہدہ پیغمبر اسلام نے ان چھوٹے چھوٹے یہودی خاندانوں سے کیا جو مدینے میں رہتے ہیں، وہ تو بہت ہی مختصر معاہدہ تھا، اور ایک معاہدہ ان لوگوں سے کیا جو خود آئے پیغمبر اسلام کے پاس، خود پیغمبر کو پیشکش کی اور خود اس سزا کو اپنے لیے قبول کیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ معاہدہ ہو گیا، تم اس کی پابندی کرو گے تو ہم بھی اس کی پابندی کریں گے۔ اب یہ یہودی واپس چلے تو الگ الگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک اپنے قبیلے میں جا رہا ہے۔ کعب ابن اسد یہ بنو قریظہ کی جانب سے آئے تھے، وہ پیغمبر سے متاثر تو بہت ہوئے، لیکن اتنی ہمت بھی ان میں نہ تھی کہ اپنی قوم کی مخالفت کرتے۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنی قوم میں پہنچے تو قوم نے پوچھا بھئی کیسا رہا؟ انہوں نے زبان بند کر لی اور مرتے دم تک انہوں نے زبان بند رکھی، نہ پیغمبر اسلام کی مخالفت میں کچھ کہا، نہ پیغمبر کی حمایت میں کچھ کہا۔ یہ تو ان کا معاملہ ہوا۔ جو دوسرے حی ابن اخطب ہیں انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو ان کی اپنی سگی بیٹی نے بتایا ہے، وہی جناب صفیہ جو خیبر کے واقعے کے بعد پیغمبر اسلام کی زوجہ اور تمام مومنین اور مومنات کی ماں قرار پائیں پیغمبر اسلام کی بیوی ہونے کے اعتبار سے۔ انہوں نے خود بتایا کہ میرے باپ کا رد عمل کیا تھا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام مدینے آئے تو اس وقت میرا بچپنا تھا، اور میرے والد حی اور میرے چچا ابو یاسر، اب ان کی جتنی اولادیں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ خصوصاً میرا چچا تو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، کتنے ہی ضروری کام سے جا رہا ہو، کیسی ہی مصیبت و پریشانی میں ہو، میں اگر کھیلتے کھیلتے چچا کے پاس پہنچ جاتی تو اتنا لاڈ کرتا تھا میرا چچا کہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے مجھے گود میں اٹھاتا تھا اور خود سیر کراتا تھا۔ اب جناب صفیہ کہہ رہی ہیں کہ وہی میرے بچپنے کا زمانہ ہے۔ ایک دن مجھے گھر سے پتہ چلا کہ میرے والد اور چچا کہیں گئے ہوئے ہیں۔ خیر جب وہ لوگ واپس آئے تو میں اسی لاڈ کے انداز میں اپنے چچا کی طرف دوڑ کے آئی، مگر یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ آج نہ میرا باپ میرے اوپر توجہ دے رہا ہے، نہ میرا چچا مجھے گود میں لینے کو تیار ہے۔ یعنی وہ چچا اور وہ باپ جو پورے خاندان کے بچوں میں سب سے زیادہ میرا لاڈ کیا کرتے تھے، مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، آج جب وہ واپس آ رہے ہیں تو قطعاً میری جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی آج کیا ایسی خاص بات ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں دونوں کے قریب بیٹھ کے سننے لگی تو میں نے دیکھا کہ دونوں کچھ فکر میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ آخر میرے چچا نے سر اٹھا کے میرے والد کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے میرے بھائی، تم نے اس آدمی کو کیسا پایا؟ تو میں نے اپنے والد کی زبانی یہ جملہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ ہے تو وہی جس کی خبر موسیٰ ابن عمران دے کے گئے ہیں، جس کے بارے میں موسیٰ پیشین گوئی کر کے گئے ہیں۔ میرے چچا نے کہا پھر ارادہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا لیکن خدا کی قسم میں ہمیشہ اس سے دشمنی رکھوں گا اور کبھی بھی اس کی بات کو نہیں مانوں گا۔ میرا چچا تیسرا اور آخری سوال کرتا ہے آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بہرحال ہر آدمی سوال کرے گا کہ جب تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ سچا رسول ہے جس کی خبر موسیٰ دے کے گئے ہیں، پھر کیوں نہیں مانو گے؟ تو کہا کہ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے نکل کے نبوت بنی اسماعیل میں چلی جائے؟ یہ حسد،
یہ جلن کا جذبہ جو ابو جہل کو مکے میں پیغمبر کا مخالف بنا رہا تھا۔ وہاں آپ کو یاد ہوگا ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ تمہارے دادا نے ایک ایک کر کے مکے کے سارے اعزازات لے لیے، کیا اب تم یہ چاہتے ہو کہ نبوت بھی ہم تم کو دے دیں؟ ہرگز نہیں۔ اور آج مدینے کے اندر یہودی عالم یہی کہہ رہا ہے کہ ہے تو یہ سچا رسول، لیکن ہم بنی اسحاق ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، نبوت ہمارے خاندان میں آ رہی تھی آج تک، ہم یہ کیسے برداشت کریں کہ ہمارے چچا یعنی بنی اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی بن جائے؟ ہرگز نہیں۔ وہ سچا بھی ہوگا تب بھی ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ قوم اور قبیلے کی عصبیت آ جاتی ہے جسے اسلام نے بدترین گناہ مانا ہے۔ بدترین گناہ کہ اپنی قوم کا ساتھ دینا ہے، اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہے، یہاں تک کہ دین کے مسئلے پر بھی یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حی ابن اخطب کی زبان پہ آیا۔ مکے میں ابو جہل نے یہی قومیت اور عصبیت کی وجہ سے پیغمبر اسلام کی مخالفت کی، اور مدینے میں یہودی کہہ رہے ہیں ہم بنی اسرائیل نبوت کو بنی اسماعیل میں کیسے جاتا دیکھیں، آخری سانس تک مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ دوسرا قبیلہ ہو گیا۔ اب آئیے تیسرے قبیلے کی طرف۔ تیسرے قبیلے کا سردار مخیرق تھا کہ جو پیغمبر اسلام سے مل کے واپس آیا۔ جب یہ اپنے قبیلے میں واپس آیا، پہلے نے زبان بند رکھی، دوسرے نے یہ مان لیا کہ رسول سچے ہیں مگر مخالفت بھی کریں گے۔ مخیرق جو آیا اس نے اپنی قوم سے کہا، اچھا یہ بھی روایتوں میں ہے کہ مدینے کے یہودیوں میں سب سے مالدار یہودی یہی تھا۔ ایک تو یہودی ویسے ہی مالدار قوم، ان میں بھی سب سے مالدار یہ تھا۔ اپنی قوم کے پاس آ کر کہا کہ بھئی حق اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نوجوان آیا ہے یہ بالکل سچا رسول مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے علماء جو موسیٰ علیہ السلام کے حالات بتاتے ہیں وہی میں نے اس کی زبان سے باتیں سنی ہیں، اور اے میری قوم میری بات مانو اور چل کے اس کی اطاعت کر لو کہ تمہیں دوہرا فائدہ ہوگا، تورات بھی ملے گی تمہیں جو ہے تمہارے پاس، اور قرآن بھی تمہیں مل جائے گا، دونوں کے علوم سے استفادہ کرنا۔ مگر قوم نے کہا واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کی بات کو چھوڑ کر اس جاہل آدمی کی بات کو قبول کر لیں، معاذ اللہ۔ البتہ اس کی مخالفت تو قوم نہیں کر سکی کیونکہ یہ سب سے مالدار آدمی ہے، مگر اس کی بات کو ٹال دیا، یہاں تک کہ زمانہ گزرتا چلا گیا۔ اب یہ پیغمبر سے متاثر ہو کے آیا ہے، بار بار اپنی قوم کو کہتا ہے کہ ہم بے وقوفی کر رہے ہیں کہ ایسے آدمی کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن قوم تو تھی ہی مخالفت پر آمادہ، یہاں تک کہ احد کی لڑائی چھڑ گئی۔ بدر کی لڑائی میں بھی یہ مدینے میں تھا۔ احد کی لڑائی جب چھڑی اور اس کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف آ رہا ہے، یہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے میری قوم ہمارے ساتھیوں پہ حملہ ہو رہا ہے، آؤ چلو ہم چل کے ان کی مدد کریں۔ لوگوں نے کہا بھئی آج تو ہفتے کا دن ہے، یہودی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا کرتے ہیں، آج تو ہم گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ کہا ہفتہ ہوگا، لیکن بہرحال اللہ کے اس رسول پہ وقت آن پڑا ہے، میں تو جا رہا ہوں مدد کرنے۔ گھبرا کے لوگوں نے کہا کیا مطلب، کیا تم اس کی رسالت کے قائل ہو گئے ہو؟ کہا کہ ہاں گواہ رہنا، میں آج اس کا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں اور میدان میں جا کے اس کی مدد کروں گا، اور دیکھو ایک وعدہ کرو مجھ سے، میں سب سے وصیت کر رہا ہوں کہ اگر میں واپس نہ آیا تو میری ساری جائیداد، سارے باغات، سارا مال اس کو دے دینا، کیونکہ میں اپنے بعد اپنا وارث اپنی اولاد کو نہیں، اپنی بیوی کو نہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں، اس رسول کو بناتا ہوں۔ مخیرق یہ عزم کر کے قوم کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ کے میدان احد میں آئے، اور اسی دن میدان احد میں انہوں نے شہادت کے عظیم مرتبے کو پایا جب پیغمبر اسلام نے کہا یہودیوں میں سب سے بہتر یہ مخیرق تھا۔ جب جنگ احد کے اختتام پر اللہ کے رسول مدینے میں آئے تو مخیرق کے وارث آئے اور کہا کہ اگرچہ ہماری اور آپ کی مخالفت ہے، لیکن چونکہ ہمارا باپ جاتے جاتے ایک وصیت کر کے گیا ہے، اس لیے اس کی ساری جائیداد ہم اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، وصیت ہے
اور یہ سب آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کے 3 گروہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور اس انداز سے تینوں کا الگ الگ رویہ آپ نے سنا۔ پیغمبر اسلام کو اطمینان حاصل ہوا کہ ایک طرف سے تو سکون حاصل ہوا۔ اس دوران مدینے کی کچھ انتہائی مقدس شخصیات اسلام کے دائرے میں آ رہی ہیں، جن میں سے 2 کا خصوصی تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ ایک کا تذکرہ آج ہوگا، ایک کا آئندہ ہوگا۔ مدینے کے اندر پیغمبر اسلام سے پہلے یہودیوں میں جو مقدس عالم تھے وہ تو آپ نے سن لیے، مگر خود مدینے کے بت پرستوں میں ایک انتہائی مقدس انسان تھا۔ چونکہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک خاص سہولت ملی ہے، اس لیے اس کا الگ سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا نام ہے قیس بن سرما، جس کو بعض روایات میں ابو قیس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ اشخاص جو پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے، یا یہ کہ اپنے زمانے کے مذہب سے بیزار تھے، اس پہ مطمئن نہ تھے، ان میں یہ ابو قیس بھی شامل ہے۔ یہ ابو قیس مدینے کا رہنے والا ایک انتہائی قابل احترام شخص تھا۔ اس نے پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے ہی بت پرستی کو ترک کر دیا تھا کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بت پرستی کیا چیز ہے۔ رہبانیت کو اختیار کیا تھا۔ قوم، قبیلے، وطن سب کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ گیا تھا۔ موٹا لباس اس نے پہن لیا، بت پرستی کو اس نے ترک کر دیا۔ مدینے میں یہ پہلا انسان تھا جس نے جنابت کے بعد غسل کرنا شروع کیا کہ وہ جو مدینے والوں کا طریقہ تھا کہ اسی حالت میں رہتے تھے۔ کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے ان عورتوں کو کہ جو نجاست کے عالم میں ہوں ان سے پرہیز کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک مسجد بنا لی تھی پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے۔ اب مسجد تو ہم اسے نہیں کہیں گے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا، اور پابندی لگا دی کہ اگر میرا سگا بیٹا بھی ہے اور سگی بیٹی بھی ہے، ناپاک مرد اور ناپاک عورت کو اس علاقے میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ پہلے یہ عیسائیت اختیار کرنے جا رہا تھا، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی، کہنے لگا کہ وہ مذہب بھی مجھے پسند نہیں، میں تو رب ابراہیم کی پرستش کروں گا، اور اسی حالت میں یہ مدینے سے باہر جنگل میں رہ رہا ہے۔ اسی لیے جب پیغمبر اسلام آئے تو شروع میں اسے کچھ پتہ بھی نہ چل سکا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے کان تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ جو تو کہہ رہا تھا وہی کہنے والا کوئی اور بھی آ گیا ہے کہ یہ بت جھوٹے خدا ہیں، عیسائیت بگڑ چکی ہے، ابراہیم کا دین سچا دین ہے۔ وہ پیغمبر اسلام کی تلاش میں نکلا۔ ابو قیس مدینے میں آیا، پیغمبر اسلام سے مسجد نبوی میں ملاقات کی۔ یہ پہلے ہی غسل جنابت کیا کرتا ہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ پیغمبر سے ملاقات کی اور فوراً ہی پیغمبر اسلام کا چہرہ دیکھ کر اور قرآن کی آیتیں سن کر اس کے دل نے گواہی دی اور یہ اسلام لے آیا۔ اور جیسے ہی اسلام لایا پھر پیغمبر نے کہا، مگر ایک بات یاد رکھ، وہ جو تو نے رہبانیت اختیار کی ہے، یعنی بیوی بچے، گھر والے، دوست، رشتہ دار، کاروبار سب چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ گیا ہے، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کو مومن کا کمال سمجھتا ہے کہ گھر والوں، رشتہ داروں اور دنیا کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ وہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ سب سے کٹ کے ایک جگہ بیٹھو اور کہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول، اور کوئی کہتا تو میں کبھی نہ مانتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ دنیا کس طرح سے مومن کو بہکاتی ہے، مگر آپ کا حکم ہے تو میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پھر یہ واپس مدینے میں آ گیا، لیکن رہبانیت کی وجہ سے اس نے اپنی ضروریات کو بہت محدود کر لیا تھا۔ بس چند گھنٹے کام کرتا ہے، روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتا ہے۔ اس واقعے کے 1 سال کے بعد اس کی وجہ سے مسلمانوں کو سہولت ملی۔ یہ ابو قیس کا نام یاد رکھیے گا، جس طرح سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے تیمم کا حکم مسلمانوں کو ملا، یعنی ایک سہولت ملی۔ اس کی وجہ سے بھی ایک حکم ملا، روزہ واجب ہونے والا ہے۔ نماز تو واجب ہو چکی تھی، زکوٰۃ اور روزہ انہی واقعات کے فوراً بعد واجب ہوئے تھے۔ جب روزہ واجب ہوا تو ابتدا میں یہ حکم تھا کہ تم روزہ افطار کرنے کے بعد جتنا کھا سکتے ہو کھا لو،
ایک مرتبہ آنکھ لگ جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی جیسے ہی سوؤ گے ویسے ہی دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں کا جو دستور ہے کہ آدمی افطاری کی، اس کے بعد جا کے سو گیا، سحری کے وقت اٹھا اور پھر اس نے کچھ کھایا۔ یہ ابتدا میں پابندی تھی کہ نہیں، افطاری کے وقت جو کھانا ہے کھا لو۔ جب ایک مرتبہ بستر پہ چلے گئے، اب کھانا پینا پھر بند، یعنی گویا رات ہی سے روزہ شروع ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ ابو قیس، رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں تھے، محنت و مزدوری کی تلاش کی، مگر اس دن کچھ مل نہ سکا ان کو۔ تو ایک تو ویسے ہی روزہ ہے، اس کے بعد افطار کے لیے بھی کچھ نہ ملا۔ گھر میں آئے تو خالی پانی سے روزہ کھولا اور پھر تھکن اتنی زیادہ تھی کہ بستر پر لیٹ گئے۔ آنکھ لگ گئی، آدھے گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی۔ ابھی پوری رات پڑی ہے، لیکن حکم اسلامی تو ہے کہ آدھا گھنٹہ کیا، آپ 1 منٹ کے لیے بھی سو جاؤ تو اب تمہارا اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اتنے میں کوئی پڑوسی، کیونکہ مدینے کے مسلمانوں میں ایثار کا جذبہ تو بہت زیادہ تھا، تو ابو قیس جس وقت آدھے گھنٹے کے بعد بیدار ہوئے تو پڑوس میں سے ان کے لیے کھانا آ گیا کہ بھئی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ لیجئے، یہ افطاری کا سامان آ گیا ہے۔ یہ اور بڑا امتحان ہے کہ سارا دن محنت کی خاطر یہ بازار میں بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، اب بڑھاپا بھی آ چکا ہے، روزے کی حالت بھی ہے اور افطاری سامنے رکھی ہے، لیکن چونکہ ایک دفعہ سو کر اٹھے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد، اب افطار نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے واپس کر دی وہ افطاری، ساری رات فاقہ کیا، اگلے دن سارا دن روزہ رکھا، اور پھر جب اگلے روزے کے افطار کے وقت مسجد نبوی میں پہنچے جہاں نماز جماعت ہوتی ہے، تو دوران نماز یہ غش کھا کے گر پڑے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بھئی کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو پورا واقعہ اب ان کو بتانا پڑا، اور عین اسی وقت سورہ بقرہ کی وہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اے مسلمانوں، روزے کے مہینے میں کھاؤ پیو جب تک کہ آسمان پر سفیدی اور سیاہی الگ الگ نظر نہ آنے لگے۔ تب پھر یہ حکم آ گیا کہ افطار سے لے کر سحری تک پوری رات کھانے پینے کی اجازت ہے، چاہے 10 مرتبہ انسان سو کر بھی اٹھے۔ یہ ابو قیس کے واقعے کی وجہ سے اگرچہ پروردگار کی مصلحت میں تو پہلے سے ہوگا کہ کب یہ حکم نازل کرنا ہے، مگر ظاہری طور پر ابو قیس سبب بنے کہ کس انداز میں ہمیں افطاری کر کے سحری تک ساری رات کھانے پینے کی سہولت ہوئی۔ یہ وہ پہلی شخصیت ہیں جن کا اسلام لانا خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے علماء نے خصوصی تذکرہ کیا ہے کہ پہلے سال میں جن آدمیوں نے اسلام قبول کیا ان میں ایک ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مسجد نبوی جب مرکز بن گیا تو اب اس کے بعد ایک طرف یہودیوں سے پیغمبر اسلام نے معاہدہ کیا، دوسری طرف جوک در جوک لوگ اسلام قبول کرنے آنے لگے، جن میں سے ابو قیس کا اسلام آپ نے سنا، سلمان فارسی کا اسلام آپ آئندہ سنیں گے۔ اور اس دوران ایک اور مسئلہ مسجد میں پیدا ہو گیا کہ جب مسجد نبوی بن گئی اور مسلمان بڑھ گئے تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب اتنے سارے مسلمان ہو گئے تو مسجد میں نماز کے وقت کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کب نماز ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے اپنے حساب سے آتے ہیں، کوئی جلدی آتا ہے تو اس کو کافی دیر بیٹھنا پڑتا ہے، کوئی دیر سے آتا ہے تو جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سارے مدینے کے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ اذان مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ہجرت کے پہلے سال ہی میں واجب ہوئی۔ محترم ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اور مزید واقعات انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔